یہ سب کچھ حسینہ واجد نے کر کے دیکھ لیا تھا. انہوں نے آرمی چیف بھی اپنا لگا لیا تھا, چیف جسٹس بھی ان کا تھا, پولیس چیف بھی ان کا تھا, حکومت بھی ان کی تھی, تمام اپوزیشن جیل میں تھی. تو جب آپ تمام ایوینیوز بند کر دیں کہ جہاں پر لوگوں کو ہو کہ ان کی شاید داد رسی ہو سکتی ہے, تو پھر آپ خود لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں کہ وہ انارکی کی طرف جائیں. طور صاحب یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں, یہ جو فائرنگ ہوئی, شیلنگ ہوئی, کم و بیش 8 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں, کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور یہ کیوں گولی چلانے کی ضرورت پڑی؟ جو رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے, کیا سیکیورٹی کے ایشوز تھے جو روک نہیں سکے ان کو؟ دیکھیں, سیکیورٹی کے ایشوز کیا تھے؟ جب اتنی بڑی تعداد میں آ گئے تو روکنا ممکن نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اس کو جس انداز میں روکنے کی کوشش کی اس میں پھر دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا. لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ ان کے مطالبے سے اختلاف کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن وہ لوگ آ رہے تھے, آئین ان کو احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے, آئین ان کو آزادی اظہار رائے کی بھی اجازت دیتا ہے, اور آئین ان کو سیاسی وابستگی کی بھی اجازت دیتا ہے, اور یہ آئین میں بنیادی حقوق ہیں تینوں, ٹھیک ہے, یہ کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق میں آتا ہے. تو وہ آ رہے تھے, اور اگر یہ ان کو نہ روکتے تو شاید یہ وائلنس نہ ہوتی, وہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ سو کالڈ شر پسند ہوتے تو اس دن بلو ایریا میں جو کچھ ہوا ہے, میں اس سے اگلے دن بلو ایریا گیا ہوں, نہ میں نے کوئی اے ٹی ایم مشین ٹوٹی دیکھی, نہ میں نے کوئی میٹرو اسٹیشن جلا دیکھا, نہ میں نے او ڈی ڈی سی ایل اور ان ٹاورز کے سامنے بہت زیادہ انہوں نے وہ گملے رکھے ہوئے ہیں جن میں پھول لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت, ایک میں نے پھول ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا وہاں پر. تو اگر وہ وائلنس پر یقین رکھتے تھے تو ان کو تو ادھر پہنچتے ساتھ توڑ پھوڑ شروع کر دینی چاہیے تھی, آگے لگانی چاہیے تھی. سب یہ بتائیے گا کہ جو جتنے بھی یہ جو فورسز ہوتی ہیں, یہ جب یوز آف پاور کرتی ہیں, ابیوز کرتی ہیں, اس پہ چیک ایک ہی ہوتا ہے, وہ میڈیا ہوتا ہے. آپ مجھے اختیار نہیں کہ میں پنس جا سکتا, آپ کو نہیں, کسی اور کو نہیں ہے. تو پھر جو معاشرے میں جو جتنے بھی کیاس کریٹ ہے اور جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں 300 تو پھر آپ خود ہی ان چیزوں کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جب ایک جینون صحافی رپورٹ نہیں کرے گا, اس کو اس بنیاد پر آپ آئس کے نشے میں ڈال دیں, اے ٹی سی لگا دیں, فلاں کر دیں, تو پھر کیا بنے گا صحافت کا اور پھر ان چیزوں کا؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیے, دو ویسے تو چیک ہوتے ہیں ریاست کے اوپر, ایک میڈیا اور ایک عدلیہ. عدلیہ تو آپ نے 26ویں ترمیم سے فتح کر لیا, ٹھیک ہے, میڈیا بھی آپ نے فتح کیا ہوا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک کریڈیبل جرنلسٹ جا کے وہاں سے آ کے بتاتا ہے کہ بھائی ہلاکتیں وہ 300-400 والا فگر درست نہیں ہے, 5 ہیں, 4 ہیں یا 8 ہیں, اتنی ہلاکتیں ہیں, تو حکومت کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا, بلکہ ان افواہوں کا خاتمہ ہوتا جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اگر وہ افواہیں برقرار رہتی ہیں. ہم نے ابھی لاہور میں دیکھا کہ پنجاب کالج کے بچوں نے کتنا شدید احتجاج کیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آزاد صحافت ہو, کریڈیبل خبر ہو, تو پھر آپ کو آزاد صحافیوں کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت دینی ہوگی, نہ کہ ان کو اگر وہ پمس پہنچ جائیں تو آپ ان کو آئس کے کیس میں گرفتار کر لیں. اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے؟ مطیع اللہ جان کو میں اور آپ سب جانتے ہیں, گزشتہ 4 دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. ان پہ آپ وہی میں کہنا, سگریٹ وہ اسموکنگ نہیں کرتے, جو بندہ اسموکنگ بھی نہیں کرتا آپ نے اس پہ آئس ڈال 246 گرام 246, مطلب اس سے زیادہ شرمناک کیا ہو سکتا ہے یار؟ میرے خیال میں یہ تو ہمارے مطیع اللہ جان چھوڑیے, یہ تو ہمارے پورے پروفیشن کی توہین ہے. کیا آپ ہمارے اتنے سینئر جرنلسٹ کے سے حملہ کراتے ہیں, کبھی وہ آئس ڈالتے ہیں, تو اتنے نچلے لیول پر اگر آپ جا گرے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو کچھ نہیں بچا. اچھا اسد طور صاحب, اس وقت حکومت جو ہے, جو اس وقت خواجہ اسد صاحب انہوں نے بڑا ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ گجرات کے خسروں سے بھی بدتر ہیں, کہ وہ بھی بدلہ لینے کے لیے تھانے پہنچ جاتے تھے, یہ تو شلواریں بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں. تو ریاست تو ایسے بیانات دے رہی ہے, یہ بڑا افسوسناک ہے. یعنی کہ ملک کا وزیر دفاع لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ موب وائلنس کر کے ہی تم بندہ لے سکتے ہو, اگر ناکام ہو گئے ہو تم, وہ ان کو اشتعال دلا رہا ہے کہ تم خواجہ سراؤں سے بھی بدتر ہو, ٹھیک ہے. ویسے تو میں خواجہ سراؤں کو بھی بہت عزت کرتا ہوں, میں وہ ہماری ہی ایک حصہ ہیں, ہماری پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. لیکن آپ کا وزیر دفاع لائک مطلب ٹھیک ہے یار, آپ پھر وہ نہر میں چھلانگی لگائیں یار, مہربانی کریں, وہاں پہ آپ وہ نکل کے کنو کھائیں, دیٹ از بیٹر. ہاں, وہ کچھا پہنے چھلانگیں لگائیں, دیٹ از بیٹر. کہاں پر ہیں
پھر بعد ازاں پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہ شاید مارگلا تھانے میں ان کو لایا گیا ہے. ایک صحافی نے بھی ٹویٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے مزید ڈگ آؤٹ کیا, ان صحافی سے پوچھا. اس کے بعد جب مجھے مزید کلیئرٹی ہوگی کہ وہ پولیس کے پاس ہیں تو پھر میں نے پولیس کے ذرائع سے جب چیک کرنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کو صبح پولیس کے حوالے نامعلوم لوگوں نے کیا ہے کہ اب یہ آپ کے حوالے. اور اس وقت جسے کہتے ہیں جب مجھے کلیئرٹی ہوگی وہ مارگلا میں ہے, پھر میں اسی وقت صبح اٹھ کے مارگلا تھانے چلا گیا. اور میری خوش قسمتی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں مارگلا تھانے داخل ہوا تو مارگلا تھانے میں کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ متی اللہ جان کا علم ہو چکا ہے کہ وہ یہاں پر ہیں اور ان کے لیے کوئی آئے گا. تو میں جو ہی انٹر ہوا پہلے تو پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ بیانیہ ہوتا ہے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں ادھر ہی تھانے کے اندر میں نے اونچی آوازیں لگانی شروع کر دی, کیونکہ مجھے حوالات تک وہ نہیں جانے دے رہے تھے کہ متی بھائی کدھر ہیں آپ, متی بھائی کدھر ہیں آپ. تو وہ متی بھائی اٹھ کے حوالات میں آ گئے, تو انہوں نے آواز دی تو میں نے پولیس والوں کو میں نے کہا وہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں ہے. اچھا. تو پھر وہ تھوڑے سے کھسیانے سے ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ملنے نہیں دے سکتے, آپ ابھی چلے جائیں, ابھی تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ مجھے ان سے بات کرنے دیں. پھر متی بھائی کی اہلیہ اور ان کی بیٹی آ گئیں, ان کے بھائی آ گئے. تو پھر پولیس والوں نے ایک پولیس والے نے تھوڑا رحم کھایا, انہوں نے کہا کہ بیٹی اور وائف کو 1 منٹ کے لیے ملنے دو. اور پھر میں بھی چپ کر کے ساتھ ہو لیا. تو وہاں پر متی بھائی سے ملاقات ہوئی, بہت مختصر تھی. 1 منٹ میں جب ملاقات ہوئی تھی کیا متی صاحب کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نے کچھ پوچھا؟ تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا؟ نہیں, وہ میں نے یہ پوچھا بالکل متی بھائی سے, اور متی اللہ جان صاحب کو کہنا تھا کہ ان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بڑے بلند حوصلے میں تھے, ہنس کے بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یار میں جب پہلے لاپتہ تھا تو تھوڑا سوچ رہا تھا, لیکن جب لا کے انہوں نے پولیس تھانے میں انہوں نے ہنس کے کہا, مجھے جب انہوں نے حوالے کیا تو میں نے تھانہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریکارڈ پر لانے لگے ہیں کہ میری گرفتاری کو. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے اسد میں کس کیس پر کام کر رہا تھا اور اسی کے لیے پنز میں تھا, اور وہی ایویڈنس جو تھی ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی, اور وہی میں کر کے تو جب میں نکل رہا تھا تو پارکنگ سے چند قدم پہلے ان لوگوں نے اچانک سے منہ پر کپڑے ڈال کے مجھے اور ثاقب بشیر کو لیا, حراست میں ہمیں لے گئے اور اس کے بعد ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا. اور مجھے اب دیکھو انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں نے پولیس والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کس کیس میں آپ کو پکڑا ہوا ہے. تو پہلے انہوں نے یہ جھوٹ بولا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک FIR میں گرفتار کیا. میں نے کہا FIR کی کاپی دکھائیں, کاپی چاہیے مجھے. وہ کہتے کاپی نہیں دے رہے. پھر ایک نے مجھے اپنے موبائل پر دکھائی تو وہ FIR تھی جو ابھی 24 سے 26 تاریخ تک جو PTI کا لانگ مارچ تھا اس میں جو اسلام آباد میں ہنگامہ رائی کی FIR انہوں نے بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور پر کاٹی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ہم نے گرفتار کیا. تو میں نے وہ FIR کی کاپی اس کے موبائل پر پڑھی جلدی. میں نے کہا اس میں تو متی اللہ جان نامینیٹڈ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو نامعلوم ہے اس میں ہم نے پکڑ لیا ہے. میں نے کہا یار اتنا بڑا صحافی آپ کے لیے نامعلوم ہے؟ کہتے نہیں یہ PTI کا کارکن ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کریں, شرم کریں, یہ PTI کا کارکن نہیں ہے, یہ پاکستان کا ون آف دا موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ ہے اور سب سے بے خوف جرنلسٹ ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ سے کسانے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ وہ. پھر انہوں نے مجھے تھانے سے زبردستی نکال دیا. انہوں نے کہا کہ آپ تھانے مت رکیں, ہم نے آپ کو ملوانا تھا, آپ اس پہ شکر ادا کریں, باہر نکل جائیں. اور انہوں نے باہر نکالا. اس کے بعد ایمان مزاری اور جو ان کی وکیل ہیں وہ آ گئی, تو وہ ایمان کو نہیں داخل ہونے دے رہے تھے اور کافی زیادہ ادھر انہوں نے سین کریٹ کر دیا. لیکن اس وقت پھر یہ ہوا کہ اچانک سے انہوں نے تھانے کا دروازہ کھولا, ٹینٹڈ شیشوں والی گاڑیاں اندر سے نکلی, بلیک شیشوں والی, اور وہ غالباً اسی میں لے کے متی اللہ جان کو سب کو نکل گئی, کیونکہ اسی وقت انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ چلے جائیں بے شک اندر. ویگو ڈالے تو نہیں تھے؟ نہیں, کار تھی. تو پھر جب متی اللہ جان انہوں نے کہا کہ اب آپ چلے جائیں اندر بے شک, تو جب ہم اندر گئے تو متی بھائی حوالات میں نہیں تھے. اچھا ستور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ثانیہ ڈی چوک اس وقت دیکھا, رپورٹ بھی کیا, اور اس وقت PTI مطالبہ کر رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں, سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ سو موٹو لیں گے, کیا اختیارات ہیں, کچھ ہو پائے گا اس وقت؟ نہیں, چیف جسٹس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو ایک بے اختیار شخص ہے. وہ ایک سرمونیل عہدہ رکھتے ہیں جس میں ان کے چیمبر پہ چیف جسٹس کی تختی لگی ہوئی ہے. اصل اختیار تو آئینی بینچ کے پاس ہے, اور آئینی بینچ وہ ہے جس کو حکومت نے چنا ہے اور تسلی کر کے چنا ہے. اور اسی یقیناً ان کو یہ احساس تھا, ادروائز تو ان کے لیے 17 کے 17 ججز آئینی بینچ ہونے چاہیے تھے. انہوں نے 7 ججز کو کیوں پن پوائنٹ کیا؟ یقیناً اسی تسلی سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارے مفادات کو کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, ہمارے مینڈیٹ پر کوشچن نہیں آنے دیں گے, جو کچھ ہم جبر کریں گے ملک میں, جو اندھیر نگری میں چاہیں گے اس کے رستے میں نہیں آئیں گے. اسد طور صاحب تو پھر وہ
आप یہ कैसे بتائیں उससे کہ उम्मीद करते مفتی हैं اللہ جان کا اصل موبائل یہ اور ان کا بتائیے ڈیٹا گا- جو انہوں نے سارا جس کے پہ وہ کام کر رہے تھے اس کو تو چرانے کی یا اپنے قبضے میں لینے کی کوشش تو نہیں کی گئی اور ان کے موبائل فون ان کی چیزیں کہاں ہیں ڈاکومنٹ؟ دیکھیں وہ بالکل کوشش یہی تھی، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اصل یہ بتائیے گا کہ آئین آپ کا جو ہے ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کا دفاع کرتا ہے، آپ کورٹس دفاع کرتی ہیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مزاج جو ہے وہ طاقت ہے، طاقت اپنا اظہار کرتی ہے، اور عوام کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنے اظہار کے لیے آپ نے جمہوری حق احتجاج بھی نہیں کرنے دینا، تو آپ ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بھی طاقت کا اظہار کرے پھر جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ بالکل نادر بلوچ صاحب نے بڑا بہترین سوال کیا۔ آئین پاکستان ریاست اور شہری کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاست ہمیں گارنٹی کرتی ہے ہماری شخصی آزادیاں، ہماری فریڈم آف موومنٹ، ہماری آزادی اظہار رائے، ہماری جان و مال کا تحفظ، اور ہمیں صحت اور تعلیم کی سہولتیں، اور بدلے میں ہم سے وہ مانگتی ہے کہ ہم ریاست کی رٹ مانیں گے، ہم ریاست کے قوانین نہیں توڑیں گے، ہم ریاست کو ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ریاست وہ معاہدہ توڑنے لگ جائے اور وہ کہے کہ آپ کے لیے تو ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں لیکن آپ نے بدستور ہمارے لیے معاہدے پر عمل کرنا ہے، تو یہ یک طرفہ معاہدہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاہدہ ہے۔ تو اگر ریاست نے توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ جنگل کے قانون کو دعوت دے رہے ہیں۔